السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم رمضان کریم کے تیسرے اور آخری عشرہ میں باقاعدہ لیلۃ القدر کے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو اس کی خصوصیت ہے، وہ جو اس کی اہمیت ہے، جس کے ساتھ اس کو نسبت دی گئی ہے، وہ رمضان کریم کا آخری عشرہ ہے اور اس کی طاق راتیں ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم آج جو ہے وہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے معنی و مفہوم پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر 1000 مہینے کا حساب لگائیں تو وہ 83 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ دو نقطے جس شخص کی، اس میں دو نقطے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر یہ جو سورہ قدر میں ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا وہ اجر عطا فرمائے گا، اور اس اجر کا اندازہ لگانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اب شب قدر کا اگر معنی و مفہوم دیکھیں تو امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہوتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یا یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اب اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قابل قدر کتاب ہے قرآن مجید، اور قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی، یعنی اپنی کتاب اور پھر اس کی امت، جو اللہ تعالیٰ کی امت ہے قابل قدر، ان کے لیے صاحب قدر رسول یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہم پر نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ اب قدر کا معنی اگر لیں تو یہ تنگی میں بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو بکر الوراق قدر کی کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اب یہ رات کیوں عطا فرمائی گئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی۔ اب ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوش علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک چپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا گیا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی گئی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ اب یہ صرف امت محمدیہ کی ہی یہ خصوصیت ہے، یعنی جو لیلۃ القدر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، یعنی یہ جو 1000 مہینے سے افضل جو رات عبادت کی ہے یہ شرف صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمایا گیا ہے۔ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد یعنی جو عبادت گزار ہوتا تھا اسے قرار دیا جاتا تھا کہ جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، یعنی پہلے عمریں بھی لمبی ہوتی تھی تو اس وجہ سے عابد اسے کہتے تھے کہ جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر سکتی ہے، یعنی سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی گئی کہ جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے، یعنی گویا یہ نعمت عظمیٰ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقہ میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ بے شک اب ایک اہم نقطہ ہے کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، یعنی چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے، ظاہر کیوں نہیں کیا گیا، جیسے شعبان کی 15ویں رات ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، اس کو ظاہر کر دیا گیا، شب عاشوراء ہے، باقی بھی بہت مقدس راتیں ہیں کہ جن کو واضح کر دیا گیا، لیکن شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ یہ اتنی اہم برکت والی رات ہے تو اس کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں ہیں، تو جن میں سے ہم چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ دیگر اہم مخفی اور امور جو ہیں جیسے اسم اعظم ہے یا جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی ہے، تو جس طرح ہم جمعہ کے روز چونکہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سی گھڑی ہے، تو اسی نسبت سے اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا یعنی چھپا کر نہ رکھا جاتا تو عمل کی رات جو ہے یہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، یعنی عمل محدود ہو جاتا، پھر جو عبادت کا ذوق ہوتا ہے اس میں دوام کی خاطر اس کو اشکار نہیں کیا گیا، یعنی اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی تو پھر لوگ صرف اسی رات میں عبادت کرتے اور پھر اسی پر اکتفا کر لیتے اور پھر اس عبادت میں ذوق و شوق نہ رہتا، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مخفی رکھا گیا۔ اب نمبر 3 ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات مس ہو جاتی، وہ رہ جاتی، تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا، بعض اوقات شرعی عذر بھی ہوتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے یا بندہ اتنا بیمار اتنا یعنی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ نہیں عبادت کر سکتا، اس رات کو نہیں پا سکتا، تو پھر وہ سارا سال جو ہے نا وہ جو صدمہ اس کو پہنچتا اس کا ازالہ کرنا ممکن نہ ہوتا، تو اس وجہ سے بھی اس کو مخفی رکھا گیا کہ اگر ایک مجبوری کی وجہ سے ایک رات عبادت نہیں کر سکتا تو اگلی طاق رات میں کر لے۔
اور نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزاری جائیں۔ اب نمبر 5 ہے کہ عدم تعین کی وجہ سے، یعنی اگر ایک رات کا تعین ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گناہوں پر شفقت بھی ہے، کہ چونکہ اگر علم کے باوجود آپ اس رات میں گناہ کریں گے، گناہ آپ سے سرزد ہوگا، تو پھر اس سے لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے وہ مجروح ہونے کا جرم بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ رات کو مخفی رکھا گیا ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے ایک رات میں تو وہ اگلی رات میں عبادت کر کے اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اب اس شب قدر کے اس کی جو مخفی رہنے کی ایک وجہ، اس میں ایک جھگڑے کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک اہم وجہ بنی اس کو چھپانے کی، تو وہ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا گیا۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدر کی تعین کے بارے میں، یعنی شب قدر کے بتانے کے حوالے سے بتانے کے کہ یہ والی رات شب قدر ہے، اس کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جب گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، لیکن فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ اب اس روایت سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اب مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا علم آپ کو رہا ہی نہیں، یعنی آپ وہ جب اٹھا لیا گیا تعین تو پھر اس کے بعد آپ کو علم بھی نہیں رہا کہ شب قدر کون سی رات میں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شارحین حدیث نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ تعین کا جو علم جو اٹھا لیا گیا تھا وہ صرف اسی 1 سال کی بات تھی، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھایا گیا۔ اب امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں رقم کرتے ہیں کہ اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے تعین کا علم رہا یا نہ، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن اینیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے تعین کا علم تھا، یعنی آپ جانتے تھے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے۔ اب ہمارے نزدیک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اس کی تعین کا علم تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعض غلاموں کو، بعض صحابہ کو اس پر آگاہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب حضرت ابن عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، تو آپ مجھے حکم دیں کہ میں کون سی رات آپ کے ہاں یعنی مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 27ویں رات کو آ جاؤ۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو صحابی ہیں یہ ہمیشہ جو ہیں وہ 27ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ نکلتے تھے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دہات کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اب اس روایت سے یہ بھی واضح ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک رات کہہ دیا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے تو پھر باقی راتیں جو ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ طاق راتیں جو ہیں وہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہیں، کہ ہو سکتا ہے کسی کی شب قدر 23ویں رات میں ہو، کسی کی 25ویں رات میں ہو، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب شب قدر کے تعین کے سلسلے میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد گرامی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ وہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 1965 میں میرے والد گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، وہاں حاضری دی اور آخری عشرہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب یعنی نصف شب کے قریب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اٹھو، یہ رات شب قدر ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک گھڑی یعنی ٹائم پیس ہے، جسے ہم گھڑی آج کل کہتے ہیں، تو اس پر اس وقت تقریباً 12:50 کا وقت تھا۔ تو حضور شاہ الاسلام کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی اطلاع فرمائی ہے، بلکہ اس رات کی خصوصی قبولیت کی گھڑی کی بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، اور ساتھ ہی راول پنڈی کے ایک نو مسلم یعنی نئے نئے اسلام لانے والے تھے پروفیسر، جو پہلے سکھ مذہب سے تھے، تو انہوں نے سکھ مذہب کو چھوڑ کر مسلمان وہ ہوئے تھے، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں ان مبارک لمحات کی خبر ان کو بھی دے دوں، لیکن یہ سوچ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا کہ کہیں یہ افشائے راز یعنی یہ راز بتلانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامنظور نہ ہو۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ انہیں آگاہ کرنے کے لیے ان کی طرف چلا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مہمان ہی ہیں، تو اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم فرما دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا تو وہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر بیدار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب اٹھیے، کیونکہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ وہ مسکرانے لگے، ہاں، کہ اجابت کی گھڑی یعنی جو عبادت کی جو گھڑی ہے یہ 12:50 پر ہے، قبولیت کی جو گھڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس ہستی کے در پر آپ مہمان ہیں میں بھی اسی کا مہمان ہوں۔ تو آپ نے تو صرف ایک وطن چھوڑ کر در مصطفیٰ پر آئے ہیں، جبکہ میں نے اس در کی غلامی کے لیے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک تو اپنا مذہب بھی چھوڑا اور پھر دوسرا اپنا وطن بھی چھوڑا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنی نوازشات کریمہ کا مستحق سمجھا اور دیدار دولت سے نوازتے ہوئے اس مبارک گھڑی کے تعین کے بارے میں اطلاع فرما دیا، آگاہ فرما دیا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی بتلایا اور پھر اپنی امت کو بھی جو ہے وہ خواب میں زیارت کرواتے ہیں اور پھر اس طرح کی بشارت جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ شب قدر کی تعین کے بارے میں جو ہے وہ 50 قول ہیں تقریباً، جن میں سے ہم 2 ہی آپ کے سامنے جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے شب قدر، جس کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، تو اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف کرنا سنت قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا تو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا، بتلا دیا گیا، تو پھر وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اب دوسرا قول ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ اس کے حوالے سے جمہور علماء جو ہے ان کی بھی یہی رائے ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا جو ہے وہ شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 27ویں رات ہے۔ اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں رات ہے، یعنی جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں رات ہے۔ اب ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت زو بن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ وہ 27ویں رات ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 27ویں رات کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں، جس کو امام رازی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، یعنی اگر ان کو آپ ترتیب دیں لام، یہ، لام، تے، تو یہ ٹوٹل 9 حروف بنتے ہیں اور ان کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے، اور یہ اگر 9 کو 3 پہ ضرب دیں تو یہ 27 کا مجموعہ بنتا ہے۔
تو ایک اور دلیل ہے کہ سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جو سورۃ القدر ہے اس کے 3 الفاظ ہیں۔ تو اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی ضمیر ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ اس صورت کا 27واں لفظ ہے، یعنی جو ہی لفظ آتا ہے، ضمیر آتی ہے، وہ 27ویں نمبر پہ آتی ہے۔ تو صورتوں کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں ہی جو ہے یہ 27واں کلمہ ہے، تو اسی سے بھی جو ہے نا وہ 27 کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اب تیسرا قول ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عدد میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، جیسے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے دن 7 ہیں، اور پھر طواف کے چکر بھی 7 ہیں، تو اسی نسبت جو ہے نا وہ 27ویں کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر بیان تھا کہ ہم نے جانا سمجھا کہ آج ہم آپ سے یہ چیزیں شیئر کر دیں کہ 27ویں رات اصل میں ہے کیا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے، اور پھر یہ یعنی یہ عبادت کی جو رات ہے یہ کتنے ہزار مہینوں کی راتوں پر افضل ہے۔ تو یہ چیزیں آج آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو بیان کریں تو اس سے پہلے آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم باقاعدہ اپنا موضوع رکھیں گے کہ لیلۃ القدر کو کس رات میں تلاش کرنا چاہیے، اس کو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ آپ رب العزت کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کل کے سیشن میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔